بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل قدر حضرات علماء کرام، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین کے تعلق سے غور و فکر کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ معزز علماء کرام، مقرر جو تقریر کرتا ہے وہ عوامی میدان میں علماء کی مجلس میں تقریر کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے، یہ مذاکرہ ہے، آپسی مشاورت ہے، رائے دینا ہے، لینا ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اطلاع عمل تیار کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ حالات کیا ہیں اور ان کا تدارک کیسے کرنا چاہیے اور اس کا سبب کیا ہے۔ حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے، شریعت مطہرہ نے اگر کسی کو کوئی مقام دیا ہے اور کوئی درجہ دیا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بہت ہیں۔ جیسے ماں کے بارے میں کہا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ماں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ اولاد براہ راست ماں کے قدموں کے نیچے جنت پائے۔ ہر ماں جو دنیاوی حالات کے اندر چلتی ہے، ماڈرن ہے، پر کٹی ہوئی بال رکھتی ہے اور گندے کپڑے پہنتی ہے، اور کوئی اسے کہے کہ اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اس کے ماں کے قدموں کے نیچے جہنم، نفس ماں کے لیے یہ بات نہیں کہی گئی، بلکہ ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے یہ کہا گیا کہ اولاد کی تربیت اس انداز سے کرے تیرے قدموں اور اولاد کے درمیان کوئی جنت کے لیے فاصلہ نہ ہو۔ حدیث پاک میں کہا گیا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس باپ کے چہرے میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، اور جو باپ اپنی اولاد سے بلیز منگوا کر 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت پیشاب کی نالی میں ڈالتا ہو،
اب کیا یہ باپ جنت کا دروازہ ہو سکتا ہے؟ اس کو جنت کا دروازہ کہہ کر احساس دلایا گیا، ذمہ داری بتائی گئی کہ اولاد کی اس ڈھنگ سے تم تربیت کرو کہ تمہارے ذریعے سے اولاد جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ جتنے بھی مراتب ہیں شریعت مطہرہ کے اندر، استاد کا مرتبہ ہے، پیر و مرشد کا مرتبہ ہے، ماں کا ہے، باپ کا ہے، یہ مراتب عہدے نہیں ہیں سرکاری عہدے کہ یہ اے سی پی ہے، یہ ڈی سی پی ہے، یہ کمشنر ہے، یہ جوائنٹ کمشنر ہے، یہ سیکریٹری ہے، یہ نائب سیکریٹری ہے۔ ذمہ داریوں کا متبادل نام عہدے کے طور پر دیا گیا۔ ماں ایک ذمہ داری کا نام ہے، باپ ایک ذمہ داری کا نام ہے، استاد ایک ذمہ داری کا نام ہے، پیر و مرشد ایک ذمہ داری کا نام ہے، امیر ایک ذمہ داری کا نام ہے، قاضی ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ حدیث پاک کو آپ سنبھالیے، کلام پاک کے حکمت کی دریا میں آپ غوطہ زن ہو کر دیکھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں اور آپ کے غلاموں میں اور آپ کی امت میں حضرات صحابہ کرام تابعین جو خصوصی فضائل اور مناقب کے حامی ہیں، عام مناسب اور عام مراتب کے اندر کائنات میں سب سے اونچا مقام اگر کسی کو ملا ہے وہ حضرات علماء کرام کو ملا ہے۔ اور آپ غور کیجیے، دنیا کی ہر چیز کے اندر رد و بدل ہو گیا۔ صفا چبوترا ہے مدرسہ، آج جو مدارس ہیں کیا صفا چبوترے کے نمونے پر ہیں؟ اس کا ڈیزائن بدل گیا، عمارت بدل گئی، نقشہ بدل گیا۔ آج جو مساجد ہیں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حساب سے اس کے ستون تھے اور جس حساب کا اس کا فرش تھا اور اس کی چھت تھی، کیا آج وہ نوعیت باقی ہے؟ تمام چیزوں کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ جہاد کے میدان کے اندر جو آلات جہاد تھے، آج اگر ان آلات جہاد کے ساتھ کوئی جہاد کرنا چاہے، گھوڑے میں بیٹھ کر جائے، ہاتھی میں بیٹھ کر جائے، اونٹ پر بیٹھ کر جائے، تیر کمان لے کر جائے، خود بھی جائے گا، تیر کمان بھی اس کا جائے گا۔ میدان بدل گیا، حالات بدل گئے۔ یہ ہماری خصوصیت ہے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ امامت، مصلی، منبر، محراب، تدریس، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ عین وراثت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہی 2 رکعت آقا پڑھاتے تھے، ہم بھی وہی فجر کی پڑھا رہے ہیں۔ آپ ظہر کی 4 پڑھاتے تھے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کلام پاک وہی جو صفا کے چبوترے میں پڑھایا جاتا تھا، وہی کلام پاک پڑھایا جا رہا ہے۔ وہی روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کیا کرتے تھے، وہی روایتیں عنوان آج اسی کیفیت کے ساتھ کہ محدث نے زمزم پلایا ہے تو ہم بھی زمزم پلا رہے ہیں، مسواک کیا ہے تو مسواک کیے، مسکرایا ہے نبی نے تو ہم مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے دندان مبارک کو ظاہر فرمایا، محدث ظاہر کر رہا ہے۔ آپ نے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکالے، اس کے ظاہر اور باطن کی کیفیات کے ساتھ ہم نے اس وراثت کو محفوظ کر رکھا ہے۔ ساری چیزوں کے اندر رد و بدل ہو گیا۔ کائنات میں یہ سب سے اونچا مقام ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں کے اندر جانشین ہیں اور آپ کے خلفاء ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ جس کا جو مرتبہ ہوتا ہے، باپ کے مرنے کے بعد چچا کا مرتبہ ہے، ماں کے مرنے کے بعد خالہ کا مرتبہ ہے، تو یہ مرتبہ عہدہ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ بھائیوں میں بڑے بھائی کا مرتبہ ہے، یہ عہدہ نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اسی طریقے سے جہاں زمانے کی سازشوں کے شکار اہل دنیا ہوئے، بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کچھ لپیٹے میں علماء اس کا شکار ہو گئے اور اس کے لپیٹے میں مدارس عربیہ کو کچھ اس کی ہوا لگ گئی
جیسے حدیث پاک میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا آدمی اگر سود سے بھی بچنا چاہے تو اس کی راک تو اس کو لگی جائے گی، بچنا نہیں چاہیں۔ زمانے کے پرفتن حالات کے سامنے علماء کسی حد تک متاثر ہو گئے، مدارس کسی حد تک متاثر ہو گئے اور فتنوں کی ہوا لگ گئی۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ ایسے گل کھلاتا ہے جس کا وہم اور گمان ہمارے آبا اجداد، ہمارے بزرگان دین تصور میں بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کیا آپ یقین کریں گے، مرغی جیسی ایک کمزور چیز خنزیر کو ہضم کرے گی؟ آج گائلر جو مرغی ہے اور ان کے فارم کے اندر جو ان کی غذا تیار کی جاتی ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان غذاؤں کا اکثر حصہ خنزیر کے اجزاء سے لیا جاتا ہے؟ کبھی جنگل کا راج اور جنگل کا قانون یہ ہے، بڑا جانور چھوٹے جانور پر حملہ کرتا ہے، خنزیر مرغی پر حملہ کرے گی، شیر بھینس پر حملہ کرے گا، بکری پر حملہ کرے گا، لیکن آج مرغی خنزیر کا گوشت کھا رہی ہے۔ 3 مہینے 1.5 مہینے کی مرغی آپ کو 5 سال کی 2 سال کی مرغی لگے گی، تول بڑھے گا، ہو رہا ہے۔ انسان جس کا تصور نہیں کر سکتا، کیا انسان کبھی تصور کر سکتا تھا کہ وہ نماز پڑھے گا اور اس کے موبائل کے اندر گندی گندی فلمیں ہوں گی اور اس کے موبائل کے اندر گندے تصاویر ہوں گے، سیکسی گانے ہوں گے؟ کیا اس کا تصور کبھی کیا جا سکتا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، جب پڑھا تھا ہم نے، جب سنا تھا، دور دراز تک اس کا کہیں جزیہ نکالا بھی جائے تو یہ جزیہ یہاں تک آ ہی نہیں سکتا تھا کہ آج امام منبر پر محراب میں لا تسمعوا لهذا القرآن پڑھتا ہے، پیچھے سے سیکسی گانوں کی رنگ ٹون بچی ہے۔ جو چیز تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی، آج کتنے برسات کے پانی کی طرح حدیث پاک میں جیسے آقا نے فرمایا ایسے کتنے آ رہے ہیں۔ علماء کرام جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، خلیفہ ہیں، انہوں نے اس کو عہدہ سمجھ کر، اس کو ایک ڈگری سمجھ کر انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ انہوں نے اس کا جو مقام ہے، اس کا جو درجہ ہے، اس کا جو ذمہ داری ہے، ذمہ داری کو معاف کرنا اکثر علماء نے، مدارس نے اس فریضے کو نہیں نبھایا۔ وجہ اس کی یہ ہے، اگر کسی کارخانے کے اندر پہرے دار لگائے جاتے ہیں، واچ مین لگایا جاتا ہے، اس کارخانے کے اندر پرزوں کی چوری ہوتی ہے، غلے کی چوری ہوتی ہے، اناج کی چوری ہوتی ہے، اس کارخانے کے اندر اگر قتل عام ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، اللہ کے لیے مجھے بتائیں اس کا ذمہ دار مالک ہے یا اس کا ذمہ دار واچ مین ہے؟ واچ مین اگر جگہ ہوا رہتا، چور کو داخل ہونے نہیں دیتا، کون سے کتنے ہیں بتائیے اللہ کے لیے مسجد کے ممبر کو ٹچ کر رہے ہیں، محراب کو ٹچ کر رہے ہیں، علماء کو ٹچ کر رہے ہیں، علماء کی پگڑیاں اچالی جا رہی ہیں، علماء کے مراکز اور علماء کے مناقب خانقاہوں کی تجدید کی جا رہی، کون ذمہ دار ہے؟ یہاں بیٹھ کر ہم یہ کہہ دیں عوام ہماری قدر نہیں کرتی، عوام ہمیں عزت نہیں دیتی۔ ہم نے عزت کا لوہا منوایا کب تھا؟ ہم نے کب ثابت کروایا تھا کہ ہم نبی کے جانشین ہیں، ہم پیٹ پر پتھر باندھ سکتے ہیں، ہم چہرے کو زخمی کر سکتے ہیں، ہم اولاد کو یتیم بنا سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کو توڑ سکتے ہیں، لیکن تمہارے سامنے کبھی اس طرح تسلیم ہم نہیں کریں گے؟ ہم نے منوایا کب تھا؟ حضرت اقدس مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ کو صحت شفا نصیب فرمائے، تعبیر ایسے اولیاء کا، بزرگان دین کا سایہ ہمارے سروں پر دائم اور قائم فرمائے۔ بنگلور کے اندر علماء کی ایک مجلس تھی، بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے، حضرت نے ایک بات فرمائی، علماء میرے بھائیوں، حضرت کے کہنے کا انداز یہی ہوتا ہے، میرے بھائیوں عوام کو استعمال کرو، قوم کو استعمال کرو، قوم کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے اور جس دن قوم تمہیں استعمال کرے گی، قیامت کے نشانیاں آنے میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے میں دیر نہیں ہوگی۔ آج تبلیغی جماعت ہے،
جب دیکھتے ہیں علاقے کے اندر اس کا بول بالا، اس سے سر میں سر ملا کر ہم گاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں مالداروں کا، اس کے سر میں سر ملا کر ہم گاتے ہیں. ساری دنیا کی تحریکیں، ساری دنیا کی جماعتیں، ساری دنیا کے مکاتب فکر، ساری دنیا کے مصالح علماء سے تابع ہیں، اور عالم کسی مسلک کا تابع نہیں ہے، کسی تحریک کا تابع نہیں ہے، کسی جماعت کا تابع نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بھائی صاحب چندہ بند ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہمارے اکابرین میں سے نہیں تھے؟ حضرت مسیح الامت حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا ہمارے اکابرین میں سے نہیں تھے؟ آج خانہ بھون کے اندر حضرت کا جو مدرسہ چل رہا ہے، کیا اس کا کوئی سفیر ہے جہاں بیٹھ کر ہم توکل کا درس دینے والے، اللہ پر اعتماد کا درس دینے والے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین کی تفسیر کرنے والے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کہنے والے، کتنے پتھر کے اندر کیڑے کو روزی کا درس جو ہے ہم بتانے والے، مچھلیوں کو روزی پہنچانے کا درس بتانے والے، جب اپنے مکاتب کا، اپنے مدارس کا، اپنے پیٹ کا مسئلہ آتا ہے تو وہ توکل کا درس کہاں چلا جاتا ہے، وہ سبق کہاں چلا جاتا ہے؟ حضرات، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ غفلت میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ کبھی کتنے فتنوں کی شکل میں آیا کرتے تھے. ہم نے مدارس عربیہ کے اندر جب پڑھا تھا، شیعت ایک فتنہ تھا، خوارج ایک فتنہ تھا، فلاں ایک فتنہ تھا. پتہ نہیں کہاں ہے وہ خوارج کا فتنہ، کہاں ہے وہ رافضیت کا فتنہ. اب حالات ایسے آ گئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، حق کا لبادہ پہن کر، اکابرین کی شکلیں اپنا کر، اولیاء کرام کا نام لے کر حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور باقی سر چڑھ کر بول رہا ہے. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ نسلوں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، قوموں کی قومیں برباد ہو رہی ہیں، خاندان کے خاندان برباد ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں ابھی 25 دسمبر کو جو کرسمس منایا جاتا ہے، بنگلور کے اندر بہت بڑا علاقہ ہے شیواجی نگر لشکر، وہاں ایک بڑی چرچ ہے. ہر سال اس چرچ کے اندر دسیوں سینکڑوں لڑکیاں مرتد ہو کر عیسائیوں کے ساتھ جاتی ہیں. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ہم امام ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کی وراثت کا حق ادا کر رہے ہیں، محتمل ہے، اپنا ایک گاؤں تکیہ لگایا ہوا ہے، دل مار رہا ہے، خادم حاضر ہے، چائے حاضر ہے، ناشتہ حاضر ہے. معاف کرنا اللہ رسول کے لیے. میں کسی کی تردید نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مدارس اپنا کام کرتے، مصلی اپنا کام کرتے، منبر اپنا کام کرتا، محراب اپنا کام کرتا، آج کتنے ایسے آتے. میں نے کل جو بتایا، شاید یہاں کے جو میزبان ہیں آپ کو وہ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے، وہ آپ کو تقسیم کریں گے. عام کی عام میں پل بھر کے اندر قوم کو مرتد کرنے کی شکلیں پیدا کی جا رہی ہیں. جیسے کہ گانا ہے، میں صنم بنا کر تجھے پوچھوں گا، میں تجھے کعبہ بنا کر طواف کروں گا، رب سے زیادہ میں تیرا نام لیتا ہوں. نقل کفر نباشت گانوں کے یہ الفاظ ہیں. کاہے کو دنیا بنائی، اے دنیا بنانے والے تیرے من میں کیا سمائی. یہ تمثیل کے طور پر ان الفاظ کو شاعر نے نقل کیا، مستفتی نے نقل کیا. مفتی صاحب نے کہا کہ غیر شعوری طور پر بھی اگر کوئی مسلمان ان کلمات کو استعمال کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. غیر شعوری آپ سمجھیں گے کہ بھائی اس کا قصور کیا ہے، قصور کیا ہے، غلطی کیا ہے. ارے اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی توہین ہو رہی ہے، نبی کی توہین ہو رہی ہے. میں اس کی مثال لے کر کہتا ہوں کہ دسترخوان کے اندر شوہر، بیوی اور اس کا ایک 7 سال کا 9 سال کا بچہ بیٹھ کر ناشتہ کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. گلی کے اندر بچے نے کسی کو گالی دیتے ہوئے سن لیا، تیری ماں کا بلاತ್ಕಾರ کروں گا، تیری ماں کے ساتھ زنا کروں گا. اب یہاں پر ماں اور باپ اور یہ بچہ کھانا کھا رہے ہیں، اور بچے کو ماں نے کچھ ٹوک دیا، باپ نے کچھ ٹوک دیا، تو بچے کو جو اسکول میں کانوینٹ میں اس نے جو گالی سن رکھی تھی یا گلی میں گالی سن رکھی تھی، اس نے باپ کو کہہ دیا، تیری ماں کو کہہ دیا تیری ماں کا بلاತ್ಕಾರ کروں گا، تیری ماں کے ساتھ زنا کروں گا، یہ کروں گا. کیا اس وقت سوچیے آپ کہ ماں اور باپ یہ سوچ کر کہ بچہ غیر شعوری طور پر یہ کلمات کو ادا کر رہا ہے، کیا دنیا کی کوئی ماں اپنی اولاد کو معاف کرتی ہے؟ دنیا کا کوئی باپ اپنے بچے کو معاف کرتا ہے؟ کیا قرآن کے اندر نہیں کہا گیا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا؟ عقائد کے اندر کوئی کسی قسم کی جو ہے یہ نہیں ہے، اس کے اندر جھجک نہیں ہے. صاف صاف کی بات ہے، پل بھر کے اندر ایمان میں اور پل بھر کے اندر کافر ہو جاتا ہے. یہ ارتداد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور دن دھاڑے آج ایمان پر ڈاکہ پڑ رہا ہے. ہمارے یہاں بنگلور کے اندر ایک مدرسہ ہے، پگڑی ہے، سفید جبہ ہے، سفید پاجامہ ہے،
اور جماعت میں محتمین صاحب اپنے بچوں کو نکالتے ہیں، یعنی جمعرات میں، جمعہ میں، قسمائی امتحان میں، سالانہ امتحان میں 10 روزہ جماعت ہے، چلے کی جماعت ہے۔ بتائیے کہ اس ظاہر کے اعتبار سے، اور نصاب وہ ہے جو نصاب کم و بیش ندوے کا اور دارالعلوم دیوبند کا ہے، نصاب کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، جماعت کے اعتبار سے، کیا اس کے اندر کوئی کوتاہی ہے؟ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر آپ حضرات کے فرشتے کو، اللہ کے گھر میں جو رحمت کے فرشتے ان کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ باقی مسلک سے خطرناک مدرسہ ہے وہ۔ کیا ہے اس کا اس کا مطلب کیا ہے؟ سیکولر جمہوری مطلب۔ وہ تعلیم ایسے دیتے ہیں کہ فاتحہ چلی آ رہی ہے تو فاتحہ کو ختم مت کرو، نہیں چلی آ رہی ہے شروع مت کرو، مخلوق خطبہ ہے باقی رکھو، غیر مخلوق خطبہ ہے شروع مت کرو۔ یہ کہاں کا مطلب، یہ کہاں کا طریقہ کار ہے؟ ہم نے سب سے پہلے بنگلور کے اندر یہ آواز اٹھائی کہ آپ کے بچے کو اگر بدعتی بنانا ہو تو بنا لو، غیر مقلد بنانا ہو تو بنا لو، آپ کے بچے کو جماعت اسلامی کے مدرسے میں داخل کرنا ہو تو داخل کر لو، لیکن یہ پگڑی دیکھ کر، یہ امامہ دیکھ کر، یہ دارالعلوم کا نصاب دیکھ کر، یہ جماعت کا لیول دیکھ کر داخل کریں گے، بڑا بچہ بنے گا، نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا۔ ایک مفسر اس مدرسے نے نہیں پیدا کیا، ایک محدث اس نے پیدا نہیں کیا، ایک مصنف اس نے پیدا نہیں کیا۔ وہاں کے جو فارغین ہوتے ہیں جان کا ریبن کاٹ کر دعا کرتے ہیں خیر و برکت کی، اور جان کا ریبن کاٹ کر خیر و برکت کی دعا کرنے کا مطلب یہ ہوا اے اللہ تو بھی کاروبار میں اضافہ فرما، اے اللہ ایسے لوگ پیدا فرما جو اپنے ماؤں کو دن میں 26 مرتبہ بنا کریں۔ کیا نہیں ہو رہا؟ ذرا سا مدرسے کا افتتاح ہوا، آپ تو جانتے بھی نہیں مدرسہ کیا، اگر میں کہوں تو غیبت۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کتنے کس شکل میں آ رہے ہیں، کون سا حلیہ اپنا کرا رہے ہیں۔ وہ جو ہم نے کتابوں کے اندر کتنوں کی شکلیں کو پڑھی تھی وہ تو کبھی زندہ درگور ہو گئے، ہمارا قادرین کی محنتوں سے انہوں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ اب اس کا کیا کیجیے گا؟ اور اسی طریقے سے جو جماعتیں، جو تحریکیں دارالعلوم دیوبند کے سرچشموں سے جو نکلی، جن کا سرا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک جاتا ہے، مرکز نظام الدین تک جاتا ہے، جمعیت علماء تک جاتا ہے، دارالعلوم دیوبند تک جاتا ہے، آج یہ ان سے متعلق جو لوگ ہیں کیا گل کھلا رہے ہیں؟ امریکہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کام کیا آج یہ تحریکیں نہیں کر رہے؟ علماء کی قدردانی، علماء کی وقت، علماء کی عظمت، خانقاہ اور مدارس کے اندر انہوں نے تفریق نہیں ڈالی ہے؟ کیا یہ نہیں بتایا ہے کہ یہ کچی نوح ہے، اس میں سوار ہونے والا مسلمان ہے، اور غیر سوار کچی نوح کے اندر کون سوار نہیں ہوا تھا؟ کون سے سر میں سر ملا رہے ہیں آپ؟ کون سے بول کے اندر بول رہے ہیں آپ؟ چندے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، امامت کو باقی رکھنے کے لیے، مسلح کو باقی رکھنے کے لیے؟ کیا یہ آقا نے نہیں فرمایا اشد البلاء الانبیاء الامثل فالامثل؟ آقا کے ہم قریب ہوں گے تو ہمیں جیل جانا پڑے گا، آقا کے قریب ہوں گے مسلح بدلنا پڑے گا، آقا کے قریب ہوں گے تو ننگی تلوار کو سر پر ہمیں لٹکانا پڑے گا، آقا کے قریب ہوں گے ہم تالوں کو برداشت کرنا پڑے گا، ہمیں گالیوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور جو اس کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنی صنعت کو، اپنے جو ہے پگڑی کو پھاڑ دے اور کہہ دے کہ آج کے بعد میرا علماء میں کوئی شمار نہیں ہے، نبی کے وارثوں میں کوئی شمار نہیں ہے، نبی کے خلفاء کے اندر میرا کوئی شمار نہیں ہے، برداشت کرنا پڑے گا۔ کیا اللہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کون سی سزا کی جو نہیں دی گئی؟ آرام سے رہنا تھا تو ان کو رہنا تھا۔ ریاض الجنہ کے اندر نبی کی زیارت فرما کر اپنی داڑھی سے نبی کے روزے کی صفائی کر کر ایک مٹھی مونگ کی دال پانی میں بھگو کر پورا خاندان ایک ہفتے تک پیا کرتا تھا۔ یہ تاریخ کس کے لیے ہے؟ یہ تاریخ کس کے لیے ہے؟ حالات آئیں گے ہمارے ساتھ جب حق کا علم لے کر، حق کا جھنڈا لے کر میدان کے اندر آئے، وہ وقت آیا کہ مسجد کے زینے پر، مسجد کی سیڑھیوں پر ہم نے گھر کے سامان کو رکھا اور ادھر ادھر بھٹکتے رہے، کبھی ایک جگہ بیوی کو رکھا، ایک جگہ اولاد کو رکھا، 3 مہینوں میں، 2.5 مہینے میں، 1.5 مہینے میں ہمیں گالیاں دے کر نکالا گیا، پولیس تھانے طلب کیا گیا، کیسوں کو ڈالا گیا۔ یہ آتے ہیں حالات، یہ حالات کا آنا قبولیت کی نشانی ہے، اور حالات نہیں آئیں گے
حالات اگر منبر کے راستے سے نہیں آئیں گے، حالات اگر محراب کے راستے سے نہیں آئیں گے، حالات داڑھی مڑے کمیٹیوں کے راستے سے نہیں آئیں گے، اور سود خور سیکریٹری اور حرام خور صدر کے راستے سے نہیں آئیں گے، لکھ کر رکھ لو کل یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہ حالات میں لکھا رکھا ہے اللہ نے، وہ حالات اگر اس راستے سے نہیں آئیں گے، بیوی کے راستے سے آئیں گے، نافرمان بیوی مل جائے گی، اولاد نافرمان مل جائے گی، ماں باپ اور بہو کے اندر تکرار پیدا ہو جائے گی۔ آپ کو الجھنا ہے، الجھنے ادھر، اللہ تعالیٰ گھر کو جنت بنا دے گا، فتیجہ جیسی بیوی دے گا، فاطمہ جیسی اولاد دے گا، اور حضرت اسماعیل جیسے بچے آپ کو عنایت کر دے گا۔ اور اگر حالات سے بچنا چاہیں گے، آپ یہاں سیو رہنا چاہیں گے اور یہاں کمپرومائز کریں گے، یہاں مصالحت کریں گے، یہاں قوم کا بیڑا غرق ہوگا، حالات تو آنا ہے، حالات اللہ تعالیٰ وہاں پیدا کر دے گا، حالات یہاں آئیں گے، آپ کے لیے فرشتے روئیں گے، آپ کے لیے اپنے روئیں گے، آپ کے لیے مسلح روئے گا، آپ کے لیے محراب روئے گا، آپ کا وکیل اور ہمارا وکیل اور کبیر اللہ کی ذات بن جائے گی۔ حالات بیوی کے راستے سے آئیں گے، حالات اولاد کے راستے سے آئیں گے، حالات خاندان کے راستے سے آئیں گے، ساس بہو کے جھگڑے کے راستے سے آئیں گے، پھر دیکھنا کہیں گے کہ عوام میں اس عالم میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی رابط نہیں کرے گا، الٹا گالیاں دیں گے۔ وہ بیماری پیدا ہو گئی، صبح نہار پیٹ پیشاب لے کر لیاقت جا رہے بیگم صاحبہ کا، بچے کا پاخانہ لے کر جا رہے، کیا ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ حالات اس رستے سے راہ پر رحمت ہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیٹا کرتے تھے، آپ کو اللہ کے راستے میں جو مارا جاتا تھا، آپ کی زبان سے جو عہد نکلا کرتا تھا، اگر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہم چلے جائے یا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج ہماری ملاقات ہو جائے اور ان سے کہا جائے کہ بلال حبشی آپ کو زمین کے خزانے آپ کے قدموں میں ڈال دیے جائیں گے، تاج محل آپ کا جو ہے گھر بنا دیا جائے گا، لال قلعہ آپ کا ٹوائلٹ بنا دیا جائے گا، وائٹ ہاؤس آپ کا مہمان خانہ بنا دیا جائے گا، وہ ایک عہد مجھے دے دیں، میرے اللہ کی قسم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے، نانا ساری دنیا میرے نزدیک پیشاب کے قطرے سے بدتر ہے، اس عہد میں جو مزہ آتا تھا کسی اور میں بتانے گا۔ آپ چک کر دیکھیے، میں گزر اللہ کی قسم میں گزر رہا ہوں، ایسا ہوا کہ گھر کے دہلیز تک قاتل پہنچا، واپس چلا گیا، میں نے اللہ کی مدد کو دیکھا ہے، اللہ کی نصرت کو دیکھا ہے، ہر آئے دن ابھی میرے فون کے اندر SMS ہیں، کس قسم کی گالیاں دی جاتی ہیں، کس قسم کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، حالات آتے ہیں، بڑا مزہ ملتا ہے دین کے راستے سے، ہم برسر پیکار ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہ بھائی آپ دو چیزیں ہیں، ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دونوں ملیں گے تو عالم کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ ہم نماز کا تو حکم دیتے ہیں لیکن داڑھی مڈانے کی قباحت بیان نہیں کرتے، ہم پردے کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں اور بے پردہ عورت کو رنڈی سے تشبیہ دینے میں ہم ڈرتے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی توصیف تو کرتے ہیں لیکن غیر مقلد جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بت کہتے ہیں ان کے بارے میں برا نہیں کہتے، اکابرین دیوبند کے قصے تو بیان کرتے ہیں، ان کو کافی گرداننے والے بریلیوں کے بارے میں سب جملے ہم استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج کتنے اتنا سر چڑھ کر بول رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ قبیلے کے لوگ، قوم کے لوگ جب تہوار منانے کے لیے چلے گئے تھے تو خود جا کر انہوں نے خود کو انگلی کی تھی اور آ کر پوچھا تو کہا کہ تم جو ان کے بڑے کو پوچھ لو، کیا ضرورت تھی الجھنے کی، الجھے آپ باطل سے برسر پیکار ہوئیے، نبی کے اخلاق سے بڑھ کر ہمارے اخلاق نہیں ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ خواجہ ابو طالب کے پاس قوم آئی تھی اور کہا تھا جو کرنا ہے کر لیں لیکن ہمارے بتوں کو گالی نہ دیں، ہم ان کو ایک حور پری نما لڑکی سے جو ہے نکاح کر دیں گے، بادشاہت چاہیے بادشاہت دے دیں گے، جو حور نما لڑکی سے نکاح کرنا نہیں چاہتا، جو بادشاہت کا تاج اپنے سر پر رکھنا نہیں چاہتا، تو تیسری منزل یہ ہے کہ اس کا دماغ خراب ہوگا۔ ہم اہل عرب اور اہل دنیا کے سب سے بڑے حکیم کے علاج کرائیں گے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی لات کو گالیاں دینے کی، عزا کو گالیاں دینے کی، ان کی بتوں کو برا بھلا کہنے کی؟ آپ نے فرمایا چچا جان میرے سیدھے ہاتھ میں سورج کو رکھ دیا جائے اور دائیں ہاتھ کے اندر چاند کو رکھ دیا جائے، پل بھر کے لیے اس کام سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ توحید کی تبلیغ کے لیے منع نہیں کر رہے تھے، ان کو جو چڑ آتی تھی کہ بتوں کو گالیاں دیتے تھے، بتوں کو گالیاں دیجیے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر کی کراہت، فسق کی کراہت، فلموں کی کراہت، رنڈیوں کی کراہت
اور دنیا کے کتوں کی کراہٹ آپ اگر موٹی زبان کے اندر بکرے کا اور مرغ مسلم کا گوشت کھا کر بڑی دعوت کھا کر حرام ہے وہ بھی جانتا ہے، داڑھی مڈانا حرام ہے وہ بھی جانتا ہے، آمنا صدقنا، بے نمازی کو کہیے کہ نماز چھوڑنا حرام، آپ بتائیے تو کتے اور سور سے بدتر ہے، تیرا ایمان کا جنازہ نکل گیا، تیری بیوی حرام ہو گئی، تیری اولاد حرام کے نطفے سے پیدا ہونے والی، کلم الناس علی قدر عقولہم، آدمی جس چیز سے جوڑا جا سکتا ہے، جس چیز سے اس کا دل پریشان ہوتا ہے، آپ جوڑیے، آپ الجھیے، باطل کے برسرے پیکار ہوں گے، حالات آئیں گے، مسلموں سے نکالا جائے گا، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہر مسجد سے نکالے جانے کے بعد اپنی جو مسجد ملی اسے قیمت ہی نہیں ملی۔ ایک جمعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی خالی نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتا ہے، لینے کی ذات اللہ کی ہے، ہم تو محتاج ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کعبے کی تعمیر کے بعد بلائیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے آواز جائے گی؟ کہا کہ پکارنا تمہارا کام ہے، بات پہنچانا ہمارا کام ہے، ہم ٹھیکیدار ہیں۔ چھوٹی سی مسجد بی جے پی کے علاقے میں، پتھر پھوڑنے والے غریب فقیر کے علاقے میں، آج دنیا کی چپے چپے کے اندر انٹرنیٹ کھول کر دیتی ہے۔ میں تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے جانتے بھی نہیں آپ، میں کہہ رہا ہوں کہ حالات کی چکی میں کسنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ مدینے کا دور دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فتح مکے کا دور دیتے ہیں۔ حالات کی چکی میں کتنا پڑے گا، حالات سے گزرنا پڑے گا، حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک وقت وہ آیا کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پیسہ نصیب نہیں تھا، ادھر سے ادھر سے بھیک مانگ کر اور سیکنڈ ہینڈ کپڑے کے 60 روپے 40 روپے کے اندر کپڑے خرید کر ہم نے بیوی کے تن پر پہنائے، اور پینٹ خرید کر ہم نے پاجامے کی شکل میں اسے پہنا۔ حالات آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ حالات کا آنا، اگر ایک آدمی گاڑی گھر میں رکھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ 10 سال سے میری گاڑی ہے، اسے ٹچ اپ نہیں ہوا، اس کا پینٹ نہیں گیا، اس کا ٹائر نہیں جیتا اور اس کی انجن خراب نہیں ہوئی، ارے بے وقوف 100 سال تک کچھ نہیں ہوگا، گاڑی روڈ پر چلے گی تو تب نہ پتا لگے گا۔ حالات سے الجھیا، باطل سے برسرے پیکار ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں اللہ نے روزی سور کی لکھ دی ہے، کتے کی لکھ دی ہے، تو نبی کے وارث کو خدا بھوکا رکھے گا؟ مسلے پر رہنے والے اور منبر محراب سے صدا لگانے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ بھوکا رکھے گا؟ میرے اللہ کی قسم کبھی ہمیں بھوکا نہیں رکھ سکتا۔ کتے کو روزی دینے والا، خنزیر کو روزی دینے والا نبی کے دامن کو تھامے گا، نبی کی سنتوں کی اطاعت کرے گا۔ آئیے ننگے ہو جائیے، آر پار کی جنگ کیجیے، مصالحت نہیں ہے، کمپرومائز نہیں ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام الجھ گئے، جیسے آسا الجھ گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام الجھ گئے، فرعون کے دربار میں گئے۔ اب ایک مثال دی جاتی ہے کیا؟ وقولا لہ قولا لینا، کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام جیسا دائی نہیں اور فرعون جیسا دشمن نہیں ہے۔ دیکھو فرق کرو، ایک تو ہے بچہ اسکول میں داخل اور ایک بچہ ہے اسکول میں داخل نہیں ہے۔ جو بچہ اسکول میں داخل نہیں ہے وہ اسکول کے قوانین کا پابند نہیں ہے۔ ہم بچے کو نہیں کہہ سکتے کہ تو اسکول کے سامنے کیوں بیل مارتا ہے، کیوں چیختا ہے، کیوں اسکول کے قوانین کا پابند نہیں ہے، وہ اسکول کے سامنے ویپار کرتا ہے، وقت پر آئے وقت پر جائے۔ فرعون مذہب اسلام کی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی اسکول میں داخلہ نہیں لے چکا تھا۔ نرم باتیں جہاں کہنے کی بات ہے، نرم اسلوب اختیار کرنے کی بات ہے، دھوکہ دیتے ہیں ہمارے لوگ کہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین سے نرم زبان استعمال کیا کرتے تھے۔ کل کا جو واقعہ آپ نے سنا کہ وہ بدلی آیا، مسجد نبوی کو گندا کر دیا، اللہ کے نبی نے ہاتھ سے دھویا، گالی نہیں کی۔ ارے غور کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نرم کا معاملہ کیا وہ کافروں کے ساتھ کیا، جو مذہب اسلام کی اسکول میں جن کا داخلہ نہیں تھا۔ وہ بدری مسلمان تھا کیا؟ وہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء جن کو کہا گیا تھا، کیا وہ اس وقت مسلمان تھے؟ یا اس وقت جب کہا جا رہا ہے وہ مسلمان ہے؟ مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا کہ اگر اقامت کہہ دی جائے، میرا جی چاہتا ہے کہ مسلح پر کسی اور کو میں امام کھڑاؤں، لیکن گھروں میں رہنے والی عورتیں اور بچوں کا خیال ہے، اگر ان عورتوں بچوں اور بیماروں کا خیال نہ ہوتا، وہ نبی رحمت جو طائف کی سرزمین کے اندر طائف کے اندر تکلیف دینے والوں کو معاف کر دیا، جنہوں نے اپنی بیٹی کے قاتل کے حق کے اندر معافی نامہ دینے کے لیے تیار تھے، جنہوں نے مکہ مکرمہ سے جنہوں نے نکالا ان کو معافی دینے کے لیے تیار تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک نمازی اگر گھر میں نماز پڑھتا ہے، کیا آپ نے نہیں سنا کہ لکڑیاں جمع کر کر میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں؟ کہاں گئی نبی کی رحمت، کہاں گئی نبی کی شفقت؟
کیا آپ نہیں جانتے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما کے تو مکہ مکرمہ کے کافروں کا ایک نمائندہ آیا. بات آتی تھی بات جاتی تھی، بات آتی تھی بات کٹتی تھی. تیسرا نمائندہ آیا، مجھے نام ذہن میں نہیں ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی، بات نہیں بنی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ابو بکر دیکھو کہ بلال تو چلے جائیں گے حبشہ، سہیب چلے جائیں گے روم، سلمان چلے جائیں گے ایران، پٹیں گے تم اور ہم ایک خاندان کے ایک قبیلے کے، اس لیے بہتر ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو. تاریخ شاہد ہے کہ جس اسلام کو تم کہتے ہو کہ نرم روئی کا نام ہے اور جو ہے چست روئی اور اس میں سخت لہجہ اور اس کے اندر تشدد نہیں ہے، اور جس کے بارے میں ابو بکر کے بارے میں کہا جاتا ہے ارحم امتی بامتی ابو بکر، اس کے بغیر جمعہ کا خطبہ ہمارا مکمل نہیں ہوتا. وہ ارحم امتی ابو بکر کہتا ہے کمینے جا لات اور عزا کی شرمگاہ کو اپنی زبان سے چھاڑ. یہ کون سی زبان تھی؟ اگر انہوں نے کہہ دیا تو حدیث تقریری نہیں ہوتی کہ نبی کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور نبی خاموش رہ جائے، وہ حدیث تقریری حدیث ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، مسکرا کر خاموش ہو گئے. آپ غور کریں ان واقعات کے اندر کہ جہاں تشدد کے لیے معافی تھی، یہ معافی اغیار کے لیے تھی. اور جو اسلام کے اسکول میں داخل ہو گیا یا تو نکل جا، اسلام کے اسکول سے نکل جا. ہمیں کوئی کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا فرعون کے لیے نرم زبان استعمال کرنے کے لیے آپ سخت استعمال کرتے ہیں زبان، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ فرعون بن جائیے، ہم زبان نرم استعمال کریں گے. نکل جائیے اسکول سے، ہم آپ کے لیے نرم پڑیں گے. آئیں گے اسکول کے اندر، ملٹری میں داخل ہوں گے، وقت کی پابندی کرنی پڑے گی، یونیفارم کو استعمال کرنا پڑے گا، بڑوں کا اکرام کرنا پڑے گا. یہ مغالطہ دیتے ہیں لوگ، یہ خود مغالطہ دیتے ہیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ آپ بشیر ہیں. بشیر کے ساتھ کیا آپ کو نذیر نہیں کہا گیا؟ جب ابو لہب اور اس کی پارٹی تھی تو آپ نے نہیں فرمایا کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آنے والا ہے، ایک اللہ کا عذاب آنے. ڈرایا تھا نہیں ڈرایا تھا؟ جہاں اللہ نے کلام پاک سے آپ کو بشیر بتایا گیا کہ اللہ نے آپ کو نذیر نہیں بتایا. وہ نذیر کی صفت والے کتنے علماء ہیں، وہ نذیر کی صفت کے حامی. یہ وراثت کس چیز کے اندر ہے؟ وراثت یہ نبی کی جو وراثت ہے کس چیز کے اندر؟ عہدہ سنبھالنے میں، بڑپنا کرنے میں، اپنی شان جتانے میں، اور لوگوں کے جھک جھک کر ہمیں سلام کرنے میں اور ہمارا دل موٹا ہونے میں. یہ نبی کی وراثت ہے کس چیز کے اندر؟ یہ نبی کی وراثت ہے لعل کا باقی انتظ سکالا ہماری ہوں علم یہ بحاد الحدیث یا کبا. یہ نبی کی وراثت اس چیز میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر 14 مرتبہ گئے زندگی میں. جو آپ کا کٹر دشمن تھا، قوم کا درد رکھے ہیں، قوم کی فکر رکھے ہیں. یا اللہ قوم کس طرف جا رہی ہے؟ سود کے اندر ملوث ہے، رشوت کے اندر ملوث ہے، بے حیائی کے اندر ملوث ہے، حرام کاری کے اندر ملوث ہے. جس نئے فتنوں سے آج قوم گھری ہوئی ہے، ایک فتنے کی طرف رخ نہیں کرتے دوسرا فتنہ سر اٹھا لیتا ہے، دوسرے کی طرف رخ نہیں کرتے تیسرا فتنہ جو ہے سر اٹھا لیتا ہے. ہمیں کو تو یہ کام کر رہا ہے کی جماعت کو. بریلوی یہ کام نہیں کرے گا، قادیانی یہ کام نہیں کرے گا، غیر مخلد یہ کام نہیں کرے گا. خود کتنا بنا بیٹھا ہے. ہم کو یہ کام کرنا ہے، ہمارے اکابرین کی یہ تعلیم ہے، ہمارے اکابرین کی یہ تربیت ہے. تو العلماء ورثۃ الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ ہم قوم کا درد رکھیں، قوم کی فکریں رکھیں. ہم تکبیر تحریمہ سے سلام تک ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی. نورانی قاعدہ سے لے کر کلمتان حبیبتان الرحمان تک ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی. یہ علماء نکل کر جانے کے بعد قوم کا مال انہوں نے جو کھایا ہے، قوم کا صدقہ جو انہوں نے کھایا ہے، قوم کی امانتیں جو ان کے سینوں میں ہیں، قوم یہ امید کرتی ہے کہ ان مدارس سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بھی نکلے گا، کوئی قاسم نامت بھی نکلے گا، کوئی اشرف علی خان بھی نکلے گا. اللہ کے لیے مجھے بتائیں کیا مدارس آج اشرف علی خان مہیا کر رہی ہے؟ کیا آج مدارس حضرت شیخ الہند کو جو ہے مہیا کر رہی ہے؟ کیا آج کے مدارس جو ہے حضرت امداد اللہ بہادر مکی کے پوتوں کو جنم دے رہے ہیں؟ کتنے مدارس ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کتنے فضلاء کو جنم دیتا ہے؟ مظاہر کتنے فضلاء کو جنم دیتا ہے؟ آپ کے علاقے کے مدارس کتنے فضلاء کو جنم دیتے ہیں؟ ساری مسجد تاریخ ہو،
رات میں 12 بجے 1 بجے بالکل سارے لائٹ گل کر دیے جائیں، باقی کی ایک تیلی لے کر آپ جلائیے، ایک تیلی سے سارا اندھیرا چلا جائے گا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، ایک عالم، ایک اشرف علی تھانوی، ایک امداد اللہ بہادر وقت کے انگریز کے دام کھٹے کر سکتا ہے۔ یہ ہزاروں صالحین، 30-35 ہزار صالحین ہمارے مدارس تربیہ ہم کو دیتے ہیں، اربوں کا روپیہ قوم بطور قانون کے مدارس کو دیتی ہے۔ یہ جا کہاں رہا ہے، جا کہاں رہا ہے؟ وہ کانوینٹ چلا کر پال رہا ہے، ہم مدرسہ چلا کر پال رہے ہیں، وہ گھنٹہ ہلا کر پال رہا ہے، ہم مسلح محراب سنبھال کر جہاں 500 روپے بڑھتی ہوئی دو ہے۔ میں عام حالات، میری گئی گزری حالت میں پیش کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے۔ یہ حالت ہے، اگر یہ حالت نہ ہوتی تو یہ کتنے آتے کیوں؟ ہر دیکھو ابھی ہمارے مسجد کے مصلی تھے، حالت حمل میں انہوں نے طلاق دے دی، میں کہتا ہوں قوم کا ریئیکشن کیا ہے، قوم کی حالت کیا ہے؟ انہوں نے ہم سے پوچھا، ہم نے کہا کہ طلاق واقع ہو گئی، طلاق جدہن جدن وحجرہن جدن، ارے مذاق میں سچ میں طلاق ہو جاتی ہے، حالت حمل میں طلاق ہو جاتی ہے۔ تو ان کے جو بیوی کے گھرانے والے تھے، سسرال والے تھے، بات قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کہا کہ بھائی کیا اسلام میں اتنی سختی ہے؟ اسلام بے رحم مذہب ہے کہ بچی حاملہ ہے، پہلی مرتبہ حاملہ ہوئی اور اس نے طلاق دے دیا اور اس کو گھر سے باہر کر دیا، اتنا ظالم ہے مذہب ہے اسلام۔ تو بات نہیں مانے تو میں نے کہا ایک کام کرو، بڑے شہر کے جو علماء ہیں ان سے فتوا لے کر آؤ۔ فتوا لے کر آیا، انہوں نے کہا کہ یہ علماء کا کام ہے، یہ بیچارے گھروں کی حالت کیا جانتے، فتوے کو پھاڑ کر دے دیا۔ جاتے جاتے بات تھانے دار تک چلی گئی، وہ لوگ کمپلین کرنے چلے گئے تو تھانے دار جو سرکل انسپیکٹر تھا، ان جو ہے اسٹاف کے اندر ایک مسلمان تھا انسپیکٹر یا کانسٹیبل، اس نے کہا دیکھو تمہارے دھرم کا مسئلہ ہے، مجھے معلوم نہیں، تم حل کرو۔ اب اس نے کیا کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو صاحب یہ حالت حمل میں طلاق دے دیا ہے۔ اس نے کہا مارا، کہنے لگا کہ بیوقوف 70 مرتبہ تو روزانہ میں طلاق دیتا ہوں بیوی کو۔ اور اس کے خاندان کے لوگ کہنے لگے ارے بے وقوف کہیں کہ 1000 مرتبہ ذرا جو ہے نمک زیادہ ہو گیا، مرچ زیادہ ہو گیا، طلاق کہتے ہیں، تو کہاں سے آ گیا بے وقوف؟ علماء کے پاس جا کر گمراہ ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ یہ معاشرے کی حالت ہے طلاق جیسے معاملے کے اندر، یہ معاشرے کی حالت ہے۔ حساس مسئلے کے اندر کیا کر رہے ہیں ہم؟ وہی محرم آیا کربلا کا بیان، اور پھر جو ہے شعبان آیا برات کا بیان، رمضان آیا روزے کے دار کے منہ سے بدبو کا بیان۔ حالات حاضرہ قوم برداشت کرے نہ کرے، دیکھیں کل بیان ہو رہا تھا، حالات پیدا ہو گئے، تھانہ دار بلاتا، میں جاتا، میں سامنا کرتا، میں مقدمے کا سامنا کرتا، میں حالات کا سامنا کرتا، میں پوچھتا کہ ہندوستان کے سیکولرزم اور ہندوستان کے قانون کے حساب سے میں نے کیا کیا۔ الجھنا پڑے گا، حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو بت توڑنا پڑے گا، پوچھنے پر کہنا پڑے گا کہ تم جو ہے اس کے بڑوں سے پوچھو۔ آپ کو جہاں ایمان کی توجیہ وہاں کفر اور فسق کی مذمت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا پڑے گا۔ یہ بیلنس جب تک نہیں ہوگا، آپ صرف جو ہے امر بالمعروف کریں گے، ایکسیلیٹر دیں گے اور گاڑی کا بریک نہیں ہوگا، یہ گاڑی کہیں بھی جا کر کھائی میں گر سکتی ہے۔ ہم لوگ ایکسیلیٹر دے رہے ہیں اور بریک ہم جو ہے فیل کر رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایمان کی گاڑی تبلیغ کی جماعت میں بیٹھ کر، وہ ایمان کی گاڑی مکتبہ دیوبند کی گاڑی میں بیٹھ کر، وہ ایمان کی گاڑی جمعیت کی سواری میں بیٹھ کر تو جاتا ہے، اور ہم نے نہیں انیل منکر کا بریک جو نہیں دیا، آگے جا کر وہی گاڑی ہم کو ٹھوکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ علماء صحیح نہیں ہے، یہ فرقوں میں بکتے ہیں، یہ حلال کہتا ہے، یہ حرام کہتا ہے۔ ہم نے بریک پہلے لگایا ہوتا اور ہم نے برائی کی اور فسق کی کفر کی مذمت اس کے خون کے خطروں کے اندر داخل کی ہوتی۔ ہمارے اندر آج قوم کی بولی بول رہے ہیں، اگر کہیں دوران تقریر لفظ جہاد کا لفظ آ گیا، بریکٹ کے اندر فوراً جہاد جہد سے مشتق ہے، جہد کے معنی مشقت کرنے کے ہیں، تم جماعت میں جاتے ہو جہاد ہے، تم مدرسہ کھولتے ہو جہاد ہے، تم چندہ دیتے ہو جہاد۔ یہ کس کے باپ نے کہا؟ اسلاف کی تفسیر کے اندر، کسی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے؟ صلاۃ کا ترجمہ ذکر ہے، بڑا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اب اگر یہ تشریح کرنے لگے کہ حی علی الصلاۃ کا مطلب ذکر ہے، تم اللہ اکبر کہہ لو تمہاری نماز ہو گئی، یہ معنی ہو سکتا ہے؟ حج کے معنی ارادہ کرنے سے ہے، تو نے ارادہ کر لیا، لاکھوں روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت؟ حج میں لغوی معنی نہیں چلتا، صوم میں لغوی معنی نہیں چلتا، صلاۃ میں لغوی معنی نہیں چلتا۔ یہ کس نے پاٹ پڑھایا ہے ہمیں؟ یہ کس نے سبق پڑھایا ہے ہمیں کہ لفظ جہاد آیا
فوراً امریکہ کی تشریح ہم کرنے لگے. جہاد جز سے مشتق ہے. استاد بھی مجاہد ہے, محتمل بھی مجاہد ہے, کفیر بھی مجاہد ہے, امام بھی مجاہد ہے, خطیب بھی مجاہد ہے, نورانی قاعدہ پڑھانے والا بھی مجاہد ہے, اور حالات کا سامنا کرنے والا بھی. یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کس کتاب کے اندر, کس ڈکشنری کے اندر یہ معنی لکھا ہوا ہے؟ اور اس کے دلیل کے اندر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ لغوی معنی لے کر یہاں فٹ کر لیتے ہیں. جماعت میں جانے والا جہاد کی ساری حدیثوں اور ساری آیتوں کو فٹ کر رہا ہے. جمعیت کا کام کرنے والا ساری حدیثیں اور ساری آیتوں کو فٹ کر رہا ہے. ان کو قوالی کرنے والا وہ فٹ کر رہا ہے. تو جہاد گیا کہاں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو چھوڑ دو گے, اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم العذاب, کہ جذبہ جہاد اگر ترک ہو جائے گا خدا کا عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا. اس جہاد سے کیا لغوی جہاد کا, کیا اس جہاد سے اصطلاحی جہاد مراد تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں کر سکتے تھے ریاض الجنہ میں, مسجد نبوی کے اندر؟ کیا ضرورت تھی بدر کے میدان کے اندر آ کر 313 صحابہ پورے اسلام کا خلاصہ تھا, پورے مسلمانوں کی یہی جو ہے ان کی کیپیسٹی تھی, ان کو جھونک دیا. اللہم ان کو لکھا دلا صحابہ لن توبت ابدا. دعا ریاض الجنہ میں زیادہ قبول ہے یا دعا بدر کی سرزمین کے اندر زیادہ قبول ہے؟ مجھے بتائیے. ریاض الجنہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. ریاض الجنہ نبی کی مسجد ہے. ریاض الجنہ ایک رکعت کا ثواب 50,000 رکعت کے برابر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی یہ قسم کھائے کہ میں اگر جنت میں نہ جاؤں تو میری بیوی پر طلاق, تو فرمایا کہ ریاض الجنہ جانے سے اس کی قسم پوری ہو جاتی ہے. یہ جنت کا ٹکڑا ہے. لیکن بدر کی ریت کے اندر کیا رکھا ہے کہ وہاں مسجد عریض بنائی گئی, ساری رات روتے رہے, ساری رات تڑپتے رہے. ہمارے عنوانوں کے اندر نماز کا بیان, ہمارے عنوانوں کے اندر کربلا کا بیان, ہمارے عنوانوں کے اندر لباس کا بیان, ہمارے عنوانوں کے اندر اتحاد اتفاق کا بیان. ہماری زندگی 50 سال, ہماری زندگی 30 سال, کتنی مرتبہ بدر کا بیان آیا, کتنی مرتبہ جہاد کا بیان آیا. کیوں ڈر رہے ہیں, کیوں خوف زدائیں, کس چیز کا ڈر ہے ہمیں؟ نماز روزے کی طرح 4.5 آیتیں کیا کلام پاک کے اندر جہاد بھی نہیں ہے؟ اگر جہاد اس کا معنی کر لیا جاتا ہے کہ جہود سے مشتق ہے, تو اللہ نے یا ایھا نبی ہر المؤمنین علی القتال کہا یا علی الجہاد کہا. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول, کہ انفال کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. یہ انفال جو مال غنیمت دیا جاتا ہے یہ محتمین کی وراثت میں دیا جاتا ہے, یا امام کی وراثت میں دیا جاتا ہے, یا مدرس کی وراثت میں دیا جاتا ہے, یا شہید کی وراثت میں دیا جاتا ہے. انفال کس کو کہتے ہیں؟ ہر المؤمنین علی القتال. ہم لوگ دامن چھڑا رہے ہیں. ہم لوگ آج ہم نے ایسا ماحول بنا دیا. کل آپ نے دیکھا تقریر کے اندر طالبان کا نام آیا, ملا عمر کا نام آیا, اسامہ کا نام آیا. کتنے پانی ہو گئے, لوگ ڈر گئے کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. یہ ماحول کس نے کریٹ کیا, یہ ماحول کس نے بنایا؟ آپ شروع ہی سے اگر ماحول بنائے ہوتے, پٹری بنائی ہوتے, تو اس پر جو ہے ٹرین نہیں چلتی. آپ نے ریت کا روز بنایا, اب ٹرین چل نہیں پا رہی ہے, ٹرین پھٹ رہی ہے. آپ بتائیے کہ اسلام کا حصہ ہے. آپ بتائیے کہ جہاد نعمت ہے, جہاد رحمت ہے. جیسے اگر کسی شوگر کے پیشنٹ کو انگلی کے اندر پھوڑا آ جاتا ہے, اس کو کاٹ کر الگ کرنا رحمت ہے. اگر اس کو چھوڑ دیا جائے, وہ انگلی سے پہنچے تک پہنچی تک, اور پہنچی سے منڈے تک, اور پھر وہاں سے دل تک پہنچ جاتا ہے. تو جہاد ہمارے سماج کی شیٹی سے فاسد عناصر کو کاٹ کر الگ کر معاشرے کو صاف کرنے کا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ نے رحمت کی باتیں کہی, کیا وہاں آپ نے یہ بات نہیں کہی کہ اگر کوئی آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کعبے کا غلاف پکڑ کر بھی پناہ مانگے تو ان کو وہیں پر قتل کر دو. جہاں آپ نے یہ فرمایا لا تصریب علیکم اليوم, وہ اشرف جس کا قلعہ آج جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے اندر اس کے ٹوٹے آثار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کون ہے جو اس کو قتل کر اس کے چہرے کو لا کر میرے کندھوں کے اندر ڈالے گا. کیا ایک نابینا صحابی نہیں دیتے؟ کہاں گیا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, کہاں گیا آپ کا نبی رحمت کا ہونا؟ فرق کیجیے گا کہ جہاں جو چیز کی ضرورت ہے اور جہاں روایتیں ہیں اس کے اندر کتاب الجہاد کا ترجمہ کیا ہے, کتاب المغازی کا ترجمہ کیا ہے. ہم نے قوم کو بتلانا چھوڑ دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ہم پر مسلط ہو گیا ہے. آپ بتائیے امریکی سازشوں کو آیا کیجیے. آپ بتائیے کہ مرد مجاہد, مرد غازی 22 سال کے, 19 سال کے, ان کی زندگی اس کو معاشقے میں گزر سکتی تھی.
ان کی زندگی ایسے عشرت میں شراب و کباب میں گزر سکتی تھی. آج یہ کشمیر کی ماؤں، کشمیر کی بہنوں اور امت کی بیٹیوں کی فکر کے اندر آ کر آج یہ خودکش حملے کرتے ہیں. دوسرے دن وقت اس جمعہ میں کھڑ کر کہتا ہے خودکشی کرنا حرام ہے. کیا اس کی ماں نہیں تھی؟ کیا اس کا باپ نہیں تھا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ کشمیر کی صورتحال، میں ابھی سامان کے مہینے میں وہاں تقریباً 9 پروگرام کر کے آیا ہوں. وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی مجاہد آتا ہے اور اس کو یہ لوگ دہشت گرد کہتے ہیں، کراک ڈاؤن ہوتا ہے تو ان تمام گھر والوں کو ایک میدان کے اندر جمع کر دیا جاتا ہے. عورتیں گھر میں ہوتی ہے. یہ کتے سوئی جو اپنی بیویوں سے الگ رہ کر برسوں ہو جاتے ہیں، مہینوں ہو جاتے ہیں، چھٹیاں نہیں ملتی. وہاں کا خروج، وہاں کا بادم، وہاں کا جنت نما موسم ان کی شہوتوں کو بھڑکاتا ہے. وہاں کی عورتوں کا حسن ان کے جو ہے فریج کو بھڑکاتا ہے، دھوکے کو بھڑکاتا ہے. گھروں کے اندر جا کر جس لڑکی کو چاہتے ہیں اس کا بلاತ್ಕಾರ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم نے آج اگر تم نے شوہر کو اپنے باپ کو بتایا، وہاں گراؤنڈ میں تمہارا بھائی کھڑا ہوا ہے، ISI کا ایجنٹ کہہ کر، لشکر طیبہ کا ہم جو ہے اسے مجاہد کہہ کر ہم اس کو گرفتار کر لیں گے اور تمہارا گھر تباہ اور برباد ہو جائے گا. ایسے کتنے ناجائز کفر کے نسخے آج ہماری ماں اور بیٹیوں کے پیٹوں کے اندر جا رہے ہیں. یہ بیچارے سرحد پار سے ان فکروں کو لے کر آ کر ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے سر پر دوپٹہ ڈالنے کے لیے ان کو مارتے ہیں اور ان کے ساتھ برسر پیکار ہوتے ہیں. یا ہم کھڑے ہو کر فتویٰ دیتے ہیں تو وہ خود سے حملہ کر رہا ہے. حرام ہے. کچھ پہچانیے، امت کے حالات کو پہچانیے، امت کی صورتحال کو پہچانیے. ہندوستان کی لہر آج ہندوستان کے چپے کتے کے اندر عام ہو گئی ہے. میں تو واللہ یہ کہتا ہوں کہ ہندو راج بن چکا ہے، نافذ ہونا باقی ہے. جیسے کرناٹک کی سرزمین کے اندر گاؤں کشی قانون بن چکا ہے، نافذ ہونا باقی ہے. اس لیے کہ وہاں کا جو چیف منسٹر BJP کا ہے، میں کہتا ہوں کہ کروڑوں سور کے مرنے کے بعد ایک وہ سور پیدا ہوتا ہے. 1 نمبر کا اسلام دشمن، مسلمان دشمن، سمجھ گئے. وہ حالات کی وجہ سے خاموش ہے. ہندوستان ہندو راج بن چکا ہے. حالات بڑے خراب آنے والے ہیں. اذانوں پر پابندی، مدرسوں پر پابندی، چندوں پر پابندی، داڑھی رکھنے پر پابندی، عواموں پر پابندی. دیکھو ایک گھر کے اندر جو ہے بکری نے جالا ڈالا تو 2 بیوقوف سے کہنے لگے ارے یار یہ تو لگتا ہے کہ جاپان کی سازش ہے. اور اس کے بعد چوہے آ گئے تو کہنے لگا یہ رشیا کی سازش ہے. اور پھر اس کے بعد جب موس آ گئی اور دوسرے کیڑے مکوڑے آ گئے، شام بچو آ گئے، کہنے لگا یہ تو USA کی سازش ہے، امریکہ کی سازش ہے. اس طریقے سے سازش کہہ کر آج ہم نے قوم کو پیچھے ڈھکیل دیا ہے. آج ہم نے پیچھے قوم کو ڈھکیل دیا ہے. گھر کا ننا منا بچہ اگر جھاڑو اٹھا لیتا، جانی کو صاف کر دیتا تو امریکہ صاف ہو جاتا. میرے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ کہ سب سے کمزور جالا ان منافقوں کا، ان کافروں کا، ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا ہے. جہاد کی جھاڑو اٹھا اور ان پر پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیا شکلیں پیدا کرتا ہے. ایک آدمی مرنے کے لیے تیار ہو جائے، ایک آدمی قوم کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائے، نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ عزت کی پرواہ، نہ قبیلے کی پرواہ، نہ خاندان کی پرواہ. پورا ملک ڈرتا ہے، پورا شہر ڈرتا ہے. آج امریکہ کو اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب تیرے خلاف ہندوستان نے فلاں کیمیکل بنایا ہے، ایران بنایا ہے، اس کا بال نینا نہیں ہوگا. آج امریکہ کو ایک SMS کیجیے وہاں کے انٹیلیجنس کو کہ افغانستان کا رہنے والا ایک لنگڑا، ایک کانا، ایک موقف علیہ پڑا ہوا اچھا ملا تیرے خلاف سازش کر رہا ہے، خربوں ڈالر سیکورٹی پر خرچ کر دے گا اپنی جان بچانے کے لیے. ایک ملا ایمان کو تازہ کیا، ایک ملا مجاہد بنا، غازی بننے کے اوساف پیدا کیے. وقت کا فرعون آج اپنا پاجامہ گیلا کر رہا ہے، وقت کا فرعون ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے. وہ جذبہ پیدا کیجیے، قوم کو بیدار کیجیے. قوم کہے گی جیسے گردوں سے اس کا تعلق ہوگا، فلاں لشکر سے وہ کہنے دیجیے. یہ کہنا ضروری ہے. نبی کتنے اعلیٰ اخلاق پر تھے. شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، مجنون کہا گیا. اگر کہا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قبولیت کی نشانی ہے، ہماری قبولیت کی نشانی ہے. نہیں کہا جا رہا ہے مطلب یہ کہ ہم کام نہیں کر رہے. مداحنت سے بدو لوٹو بھینوں پر ہنون، ہم مداحنت سے کام کر رہے ہیں. ہم قوم کے ساتھ کمپرومائز اور مصالحت کر رہے ہیں. آپ سوچیے سر میں سر ملا کر، جماعتوں کے سر ملا کر ساتھی لوگ ادھر ہو جائے. حی علی الصلاح جو خاص اصطلاحات کسی تحریک کی، کسی جماعت کی، وہ تک علماء استعمال نہ کریں. آپ کا مقام اونچا ہے، آپ کی شان اونچی ہے، آپ کے اصطلاحات کو تحریکات استعمال کریں، آپ کے الفاظ کی نقل کریں جمع کے،
آپ کے لباس کی نقالی کریں، آپ ان کے بول میں بول نہ ملائے تاکہ الگ ہو جائے. حی علی الصلاۃ کی یہ خاص ایک جماعت، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اس سے بڑا آپ کا مقام ہے. آپ جماعت کو سنبھالیے، جماعت کے تابع مت ہوئیے، آپ تحریک کو سنبھالیے، تحریک کے تابع مت ہوئیے. ممبر و محراب کو قرآن اور حدیث نبی کی وراثت سے مزین کیجیے. کسی مکتب فکر، کسی تحریک، کسی جماعت اور کسی کمیٹی کے تابع مت لیجیے، ہونے دیجیے. عصر میں ایک مسلح، مغرب میں ایک مسلح، عشاء میں ایک مسلح، رمضان میں ایک مسلح. دیکھیں اللہ کب تک ہم سے کام لیتا رہے گا. لیکن راہ راست سے ہٹنا، حق کے راستے سے ہٹنا، باطل سے برتر پیکار ہونے سے بچنا. اور پھر ایک زمانہ جو ہے یہ زمانہ جمہوریت کا زمانہ، سیکولرزم کا زمانہ. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دیہاتی بکری کو لے کر جا رہا تھا جنگل کے اندر. 4 اچکے آئے، دیکھا کہ بھائی دیہاتی بڑا طاقتور ہے، حملہ آور ہے. تو ایک نے دوسرے نے تیسرے نے مشورہ کیا اس کو گمراہ کر اس کو بکری لینی چاہیے. ایک نے کہا اللہ ایک کتے کا بچہ لے جا رہا ہے، اس نے کہا دبا کرا دے، بکری کا بچہ ہے. دوسرا بھی وہ ڈاکو آگے چند جو ہے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ارے یار کہاں سے دیا کتے کا بچہ، میرا دبا کرا دے. جب تیسرے نے کہا تو اس کا دبا ہلنے لگا. آج اس مسلح اور محراب سے قوم، سیاست، کمیٹی، داڑھی مڈے، رشوت خور، سود خور اور پرستن جماعتیں ہمیں چیک کر رہی ہیں اور ہمیں ہلا رہی ہیں. پورا مکہ ایک طرف ہے، بلال حبشی ایک طرف ہے. ہمیں چیک نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہلنا نہیں چاہیے. ہم ہر فتنے کا سب جواب کرنا چاہیے، ہر فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو اس دیہاتی کی طرح آخر میں جب چوتھے اس ڈاکو نے کہا کہ کتے کا پلڑا کتنے میں دو گے، اس نے کہا کہ دماغ خراب ہے، ایک جھوٹا، دوسرا جھوٹا، تیسرا جھوٹا. آج میڈیا جھوٹ ہے، آج میڈیا اتنا پاورفل جو ہے ہتھیار ہے کہ ایسے کہتا ہے گویا جو ہے وہ چیز سچ ہے. جھوٹ کو اتنی مرتبہ کہا جاتا ہے اور جھوٹ کو اتنی جماعتیں کہتی ہیں اور باطل پر اتنے لوگ چلے ہوئے ہیں کہ آج اگر کوئی کھڑے ہو کر کہے کہ بھائی ویڈیوگرافی کرنا، شادی خانوں کے اندر بفے سسٹم کرنا حرام ہے تو لوگ کاٹ پڑیں گے، ہمیں لوگ دوڑ پڑیں گے. دماغ خراب ہے، زمانے سے ویڈیوگرافی چل رہی ہے، کیمرہ بیسی چل رہی ہے اور آج نئے مسائل لے کر آ رہے ہو. تم اگر جس وقت پہلا کیمرہ استعمال ہوا تھا، جس وقت پہلی ویڈیوگرافی ہوئی تھی اور جس وقت پہلا بفے سسٹم ہوا تھا، اس وقت اگر ہم نے روکا ہوتا تو آج یہ صورت حال نہیں ہوتی. آج یہ کتنا طاقتور تناظر درد کی شکل کے اندر نہ ہوا ہوتا. ہزاروں قسم کے کتنے ہمارے سامنے ہیں. ہماری ذمہ داریاں، ہمارے کاموں پر بوجھ بہت زیادہ ہے. ہم مسلح محراب تک، ہم مکتب تک، ہم مدرسے تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں. قوم کی فکریں اور قوم کے حالات ہمیں معلوم کرنا ضروری ہے اور اس کا سب جواب کرنا ہے. عالمی حالات کیا ہے، افغانستان کے، عراق کے، اور پھر جو ہے امریکہ کس قسم کی سازشیں کر رہا ہے، کیا کیا چالیں چل رہا ہے، اور پھر کس طریقے سے امت کے اندر بھی نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. مسلسل ایک عالم انٹرنیٹ پر اس کی نگاہ رہے، اخباروں پر اس کی نگاہ رہے، عالم پر اس کی نگاہ رہے. ایک طرف خانقاہ سے تعلق ہو کہ کہیں دل موٹا نہ ہو جائے، ہمارے بزرگ ہماری تربیت کرتے رہے، اور ایک طرف مسلح اور منبر کی قدردانی کریں، ایک طرف اپنے مقام کو پہچانے، ایک طرف وہ جو ہے ہمدردی کے ساتھ جہاں ہمدردی وکیل بننا وکیل بنے اور جہاں نذیر بننا ہے نذیر بنے. تب جا کر جو ہے کام بنے گا اور ضرور کام بنے گا. ایک انجین کا ٹیبلٹ جب کھاتا ہے آدمی تو کام ہوتا ہے. ایک کانٹا پیر میں چپتا ہے، اثر کرتا ہے. ایک مرچ کا دانہ منہ میں جاتا ہے، تیزی آتی ہے. ایک نمک کی ڈلی منہ میں جاتی ہے، کھارا پن آتا ہے. سمندر کا ایک پانی کا قطرہ منہ میں لگتا ہے، کھارا پن محسوس ہوتا ہے. کیا اللہ نے حق میں طاقت نہیں رکھی ہے؟ کیا اللہ نے قرآن میں طاقت نہیں رکھی ہے؟ کیا میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کے ایک رکوع سے خاتون کے ارادے سے آپ مہدی بن کر چلے گئے، نبی کے دعا کا نتیجہ بن کر چلے گئے. وہی قرآن تو ہمارے پاس ہے، وہی حدیث تو ہمارے پاس ہے. اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے عہدے کی شناخت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو منصب ہمیں بغیر مانگے کے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کما حق ہو اس کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.